نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين۔ اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ کیا ہم نے زمین کو مردوں اور زندوں کو جامع کرنے والا نہ بنایا، جمع کرنے والا نہ بنایا؟ یقیناً جو زندہ ہیں وہ زمینوں میں اپنا گھر بناتے ہیں، اس کے اندر سکونت اختیار کرتے ہیں، تو زمین جامع ہے، تو مر جاتا ہے تو اس کے پیٹ میں پھر دفن ہو جاتے ہیں، تب بھی زمین کے اندر ہی جمع ہوتے ہیں، تو زمین گویا کہ جامع ہے۔ پھر فرمایا وجعلنا فیہا رواسي وجعلنا فی الارض رواسي شامخات، بلند و بالا پہاڑ ہم نے اس کے اندر رکھے، لنگر رکھے۔ رواسی جمع راسیہ، اور اس سے پہلے ایک موصوف مقدر ہے، وجعلنا فیہا جبالا رواسیہ، تو رواسی کا معنی ہے ثوابت، کل ما یثبت ویرسو فهو الراسی۔ وجعلنا في الأرض جبالا ثوابتا، ثوابت العروق، والشامخات مرتفعات عالیات، ہم نے اس کے اندر بلند و بالا پہاڑ رکھے۔ واسقیناکم ماء فراتا ای ماء عذبا جدا، پھر فرمایا ویل ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے، یومئذ قامت القیامہ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، پھر فرمایا انطلقوا ای اذهبوا الی ما کنتم به تکذبون، اس کی طرف جاؤ جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ انطلقوا، یہاں کافروں سے خطاب ہے، پھر اسے کہا جائے گا اس دن تم تو جھٹلاتے تھے، باس بادل موت کو جھٹلاتے تھے، قیامت کے منکر تھے، اب ان کا مزہ چکھو۔ انطلقوا اذهبوا الى ما كنتم به تكذبون، اصل میں تکذبون به ہے، به کی تقدیم یہ رعایت فواصل کے لیے، کیونکہ اب آگے آ رہا ہے تکذبون مکذبین، فاصلے کی رعایت کے طور پر وہ به کی تقدیم ہے۔ پھر فرمایا جائے گا انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، جاؤ اس سائے کی طرف جو تین لپٹ والا ہے، ذی ثلاث شعب، ظل کی صفت ہے ذی ثلاث شعب، شعب جمع شعبہ، شعبہ کو بولتے ہیں، شعبہ حصے کو کہا جاتا ہے، اور ثلاث شعب یعنی وہ آگ ایسی ہوگی جس کی لپٹ متفرق ہوگی، مختلف جہتوں میں اس کی لپٹ پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی یہ آگ انتہائی خطرناک ہوگی۔ انه تحیط الناس من جمیع جوانبها، تین جانب سے اس کو گھیرے ہوئے ہوگی، مطلب یہ کہ تمام طرف سے، عن یمینہم وشمالہم ومن فوقہم، اوپر سے بھی دائیں سے بھی بائیں طرف سے، ہر طرف سے وہ آگ ان کو اپنے لپٹ میں لی ہوئی ہوگی۔ انطلقوا الى ظل، انطلقوا الى ظل نار وهي تتشعب ثلاث شعب وتتفرق ثلاث فرق ولها ثلاث ذوائب، جس کے تین گیسو ہوں، تین جہتیں ہوں، یہ مطلب ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اب یہ اسی ظل کی دوسری صفت آ رہی ہے، تیسری صفت، دوسری صفت ایک ذی ثلاث شعب پہلی صفت ہے، پھر لا ظلیل ولا یغنی من اللہب یہ تیسری صفت ہے، کہ وہ نہ سایہ دے گی اور نہ وہ لپٹ سے بچائے گی۔ اے لا ظلیل اے لا یظلہ وانہ لا یکون مظلا، وہ جو سایہ ہوگا وہ کوئی واقعی سایہ دینے والا نہ ہوگا، جیسے آگ کا بھی ایک سایہ ہوتا ہے، لیکن کیا اس سائے سے انسان سائے میں آ جاتا ہے، راحت حاصل کرتا ہے؟
نہیں کرتا ہے. وہ سایہ دینے والی لپٹ نہ ہوگی اور نہ لپٹ سے وہ بچائے گی. ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر، بلکہ یہ تو شرارے پھینکے گی محل کی مانند. شرر جمع شرر تا کے ساتھ، شرارتن کی جمع ہے شرر. اے منہا تتطایر النار، آگ اس کے اندر اڑ رہی ہوگی اس میں سے. انہا ترمی بشرر کالقصر، اور یہ اپنی ضخامت میں اور بڑے ہونے میں یہ محل کی مانند ہوگی. ان کے ایک ایک لپٹ اور ایک ایک شرارے کی حیث یہ ہوگی کہ وہ محل کے مانند معلوم ہوں گے. تو گویا کہ تشبیہ دی ہے قصر سے. وجہ شب کیا ہے؟ فی العظم، اپنی عظم و ضخامت. عظم میں، ضخامت میں، جسامت میں یہ محل کے معنی ہوں گے. اور یہاں مرسل ہے، وجہ تشبیہ کو حذف کر دیا گیا، تشبیہ مرسل. کأنہ جمالۃ صفر، اور پھر اس کو تشبیہ دی گئی کأن هذا القصر جمالۃ صفر، گویا کہ یہ جو محل ہوگا یہ زرد اونٹ ہوں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ انہو کی جو ضمیر ہے وہ راجع ہے نار کی طرف، اور نار کے لفظ کی طرف ہے، معنی کی طرف نہیں ہے، اس لیے ضمیر مذکر لائی گئی. اور جو ظاہر ہے، جو تبادر یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے قصر کی طرف، اور قصر کی پھر جو صفت لائی گئی اس کی جمالۃ صفر لائی گئی. کأنہ جمالۃ صفر، اور کأنہ حرف تشبیہ ہے، اور جمالۃ صفر، جمال جمع جمل، جمل کی جمع جمال ہے، اسی کی صفت ہے صفر، جمع اصفر. جمال بولتے ہیں جمل اونٹ کو بولا جاتا ہے، مذکر اونٹ کو، ذکر الابل والناقہ انثى. انثى ناقہ جو ابل کا مؤنث ہے اسے ناقہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع نوق آتی ہے. اور جمل مذکر اونٹ کو بولتے ہیں. اور جب اونٹ کے مجموعے میں کوئی بھی مؤنث نہ ہو تو اسے جمالہ کہتے ہیں، اس کی جمع جمالہ لائی جاتی ہے. تو یہاں جمالہ ہے، گویا کہ وہ زرد اونٹ کے مانند ہوں گے ضخامت میں، جسامت میں. اور تو اس کے اندر یہ تشبیہ ہے، اور وجہ شب وہی ہے فی العظم والضخامہ. اور قصر کو جمالہ سے تشبیہ دی گئی اور اس کی صفت لائی گئی جمالہ، اس لیے کہ قصر سے اس کا ایک ایک جز مراد ہے. جب اس کے اجزاء پر اس کا انطباق ہوگا تو وہ جمع ہو جائے گا. اور ایک محل ہے، مجموعی اعتبار سے واحد ہے، لیکن محل کے تمام اجزاء کو شامل کر لیں تو وہ سب جمع ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے اس کی صفت جمالہ لائی گئی جمع کے ساتھ. ویل یومئذ للمکذبین، ویل خزی وہلاک یومئذ للمکذبین، ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہوگا جس دن وہ بول نہیں سکیں گے. تو یہاں یوم کی اضافت لا ینطقون کی طرف، کبھی فعل بھی مضاف ہوتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، یوم الفرار، یہاں یہ مراد ہے. کبھی فعل مضاف ہوتا ہے، پورے جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، جبکہ ہمیشہ یہ اسم جو مضاف ہوتا ہے وہ اسمی کی طرف ہوگا مضاف، لیکن فعل کی طرف جب اضافت ہوتی ہے تو وہاں پورا جملہ مراد ہوتا ہے. یوم لا ینطقون، لا ینطقون گویا کہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. یہ وہ دن ہوگا جس دن وہ بول نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لهم، اور نہ انہیں بولنے کی اجازت دی جائے گی، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہو اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہوگا. یفصل بین الحق والباطل جمعناکم والاولین، پھر اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں اور اگلوں کو جمع کر دیا اس دن کے اندر. اے جمعناکم یوم الفصل والاولین، تمہیں جمع کیا اور اگلوں کو بھی جمع کر دیا.
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ إِنْ كَانَ لَكُمْ حِيلَةٌ وَاحْتِيَالٌ وَمَكْرٌ فَكِيدُونِي، اگر تمہارے پاس کوئی ہیلا ہو، کوئی تدبیر ہو تو اب میرے ساتھ وہ تدبیر کرو. کاد یکیدو سے کیدونی، یہ فعل امر ہے. فکیدونی، نون وقایا یا ضمیر متکلم کی وہ کثرت استعمال کی وجہ سے قرآن میں بہت 70 سے زیادہ مقامات پر محذوف ہے. سمجھ گئے؟ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ احْتِيَالٌ وَحِيلَةٌ وَقَيْدٌ فَكِيدُونِي، اب میرے ساتھ تدبیر کر کے دکھاؤ. تم دنیا میں تو خوب تدبیریں کرتے تھے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، یہ وہ دن ہوگا جس میں یہ ہلاکت کا دن ہوگا تکذیب کرنے والوں کے لیے. ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک تقوی والے سایوں اور چشموں میں ہوں گے. ظلال جمع ظل وعیون جمع عین. ان المتقین فی ظلال وانہار، متقین کے لیے وہاں چشمے ہوں گے، نہریں ہوں گی. نہر من لبن و نہر من عسل مصفى. تو یہ بہت ساری نہریں ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے. یہ سائے دار درختوں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور میووں میں جس سے وہ چاہیں گے وہ توڑ کے وہاں سے لے کے کھائیں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے. این المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ، اور میووں میں ہوں گے، یعنی مطلب یہ کہ ان کے لیے میوے حاضر ہوں گے اور ان باغات کے درمیان ہوں گے. وہ جمع فاکہہ. فاکہہ اصل میں زیادہ اس کا استعمال ڈرائی فروٹس پہ ہوتا ہے، اور سمر کا استعمال ہوتا ہے اور رطب پہ ہوتا ہے، مرطوب فروٹس پہ ہوتا ہے. ہاں، جیسے سیب ہے، انار ہے، کیلا ہے، اور اس طرح سے جو فروٹس ہیں سمر ہے. اور فاکہہ میں جیسے بادام ہے، مغز بادام ہے، کاجو ہے، کشمش ہے، منقع ہے، یہ سب سارے ڈرائی فروٹس ہیں. یہ فرق ہے. فواکہ مما یشتہون، اور اس میں سے کھائیں گے جو وہ یشتہون و یتمنون ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اس کو آنکھوں کو بھی لذت ملے گی اور نفس کو بھی. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو ہنیئا، خوب مزے سے. سائغا، ہنیئا بولتے ہیں ما یسوغ فی الحلق، جو حلق میں آسانی سے اتر جائے اس کو ہنیئا کہا جاتا ہے. کھاؤ پیو خوب مزے سے کھاؤ. اے کلوا واشربوا اکلا ہنیئا اکلا سائغا بما کنتم، والباء للسبب اے بسبب ما کنتم تعملون من الاعمال الصالحہ وتجتنبون عن الاعمال السیئہ. یہ مطلب ہے اس کا، اعمال صالحہ جو کرتے تھے اس کی وجہ سے کھاؤ، اور اعمال سیئہ سے جو بچتے تھے اس کے سبب. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح سے ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. فمن هو المحسن؟ المحسن الذي يحسن في كل شيء يخلص في الاعمال. المحسنین هم المخلصون. احسان بولتے ہیں ہر چیز میں حسن پیدا کرنا، خالص ہو جانے کا نام خالص، اس کو احسان کہا جاتا ہے. اور محسنین وہ لوگ ہیں جو درجہ احسان پر پہنچے ہوئے ہیں. دین کے 3 درجات ہیں. پہلے درجے کا نام اسلام ہے، دوسرے درجے کا نام ایمان ہے، تیسرے درجے کا نام احسان ہے، جس کو حدیث جبریل میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور دین کے ان 3 ارکان کو بیان کرنے کے لیے حضرت جبریل امین کو بھیجا گیا. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تشریف لائے. اور اس میں کمپلیٹلی دین کو بیان کیا گیا. یہ جو 3 پارٹس ہیں دین کے، اسلام ایمان احسان، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟
اسی پر ہمارے پوری زندگی کا محور ہے اور پوری زندگی اسی پہ گردش کرتی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں محسن تو وہ ہے جو کسی پر احسان کر دے. ایسا نہیں ہے. یہ بہت ہی غلط کنفیوژن ہے اور یہ غلط کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس کے بارے میں، احسان کے بارے میں. اس کے لیے لفظ امتنان آتا ہے عربی زبان میں، من امتن، اس کے لیے احسان نہیں آتا. تو احسان گویا کہ ایک کیٹیگری ہے جس کو بیان کیا گیا ہے. کہیں بھی مسلمین فرماتا ہے ہم مسلمین کو جزا دیتے ہیں، کبھی مومنین کو جزا دیتے ہیں، کبھی محسنین کو جزا دیتے ہیں. تو یہ 3 کیٹیگری ہے اور جنت میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ تو لوگ ہوں گے ایسی جو درجہ اسلام پر پہنچ گئے، اسلام پہ ان کا خاتمہ ہو گیا. درجہ ایقان پہ پہنچنے والے ہوں گے جن کا ایمان بھی مستحکم ہوگا، اور کچھ درجہ احسان پر فائز ہوں گے. اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام پریکٹس کا نام ہے. اس لیے اسلام کی جب تعریف فرمائی حدیث میں فرمایا الاسلام، جبریل امین نے فرمایا اخبرنی عن الاسلام، سرکار سے اخبرنی عن الاسلام، فرمایا ان تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. سرکار نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ دو، حج کی استطاعت ہو تو حج کرو. تو یہ جتنی چیزیں ہیں سب اعمال ہیں. اعمال کیا ہیں؟ پریکٹسز ہیں. اس پہ پریکٹس کرتا ہے انسان. تو ظاہر کا نام اسلام، پھر اس سے ایک اسٹیپ آگے پھر فرمایا اخبرنی عن الایمان. پھر فرمایا سرکار نے اس کے جواب میں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان اللہ، اس کے رسول، فرشتوں، ملائکہ، نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانا ہے. اس کا نام ایمان ہے. جو چیزیں دیکھی نہیں جا رہی ہیں، غیر مرئی چیزوں پر ایمان لانا. جنت کو آپ نے دیکھا نہیں، اس پر ایمان لانا. آخرت کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان لانا. فرشتوں کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان لانا. تمام رسولوں کو دیکھا نہیں، پھر بھی اس پر ایمان لانا. تو یہ ایمان ہے. تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ بلیف سے، عقائد سے. اور اسلام کا تعلق پریکٹس سے ہے، اعمال سے. کنسیپٹ اب کلیئر کرتے چلے جاؤ. آگے 2 اسٹیپ بیان کر دیے، پھر تیسرا اسٹیپ آیا، فرمایا اخبرنی عن الاحسان. احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ تم اللہ کی عبادت اس حال میں کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو اس حال میں کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پہلی کیفیت پہ اگر پہنچ جاؤ کہ تم خدا کو دیکھ لو تو اسے کہتے ہیں مشاہدہ. اور اگر تمہارے ایمان کی کیفیت اتنی قوی نہ ہو اور حجابات تمہارے نگاہوں کے سامنے موجود ہوں تو تم یہ تصور کر لو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مراقبہ. تو عبادت کے صرف 2 ہی درجے ہیں، یا تو وہ درجہ مراقبہ میں ہو یا درجہ مشاہدہ میں ہو. تیسرا کوئی درجہ ہی نہیں. مکاشفت اور اسی میں آ گیا، اس میں دوسرے درجے میں آ گیا، جسے مکاشفہ اور مشاہدہ کہتے ہیں. مکاشفہ کہتے ہیں آنکھ بند کر کے دیکھنا، اور مشاہدہ بولتے ہیں کھلی آنکھوں سے دیکھنا. یہ فرق ہے اس میں. تو تیسرے یعنی اسلام ایمان اگر کمپلیٹ بھی ہو جائے اور تم درجہ احسان پر نہ پہنچو تو گویا کہ دین مکمل نہیں ہوا پورے طور پر. اب جس نے اسلام پر کام کیا وہ فقہا کہلائے، پریکٹس پر اس نے کام کیا اور اس کو پورے علم کو فقہ قرار دیا گیا. اس کا تعلق ظاہر سے تھا. جس نے ایمانیات پر کام کیا وہ متکلمین کہلائے، اس کا تعلق عقیدے سے تھا. اور جنہوں نے احسان پر کام کیا وہ صوفیہ کہلائے. اس پورے پروجیکٹ کو صوفی تصوف کہا گیا. یہ 3 چیزیں ہیں اور اس کا تعلق اسی حدیث سے. آج لوگ پوچھتے ہیں، تم سے سوال کرتے ہیں کہ تصوف کہاں سے آ گیا، صوفیہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. عقلی جواب، علمی جواب یہی ہے کہ اس کا تعلق حدیث پاک سے ہے. اور یہ 3 درجات ہیں دین کے.
جن کو الگ کیفیتوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ نے اتنی بات سمجھ لی، پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہے اس کو آپ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کے اندر 3 عناصر رکھے۔ بنیادی طور 3 عناصر سے انسان کی تشکیل عمل میں آئی۔ پہلے عنصر کا نام بدن ہے، جسم ہے۔ دوسرا عنصر جو ہمارے اندر رکھا گیا وہ عقل ہے، اور تیسری چیز ہمارے اندر روح ہے۔ اور ہر عنصر اپنی اپنی کیفیت میں، اپنے خواص میں دوسرے عنصر سے مختلف ہے۔ بدن کی اصلاح کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس سے عقل کی اصلاح نہیں ہو سکتی، عقل کی اصلاح کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی اس سے روح کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور روح کی اصلاح کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس سے عقل کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام کا تعلق ہمارے بدن کی اصلاح سے ہے، ایمان کا تعلق ہمارے عقل کی اصلاح سے ہے، اور احسان کا تعلق ہماری روح کی اصلاح سے ہے۔ 3 عناصر انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں یہاں پر ہمارے لیے ضروری قرار دی۔ جن لوگوں نے صرف ایمان کو لے لیا، اسلام کو لے لیا، انہوں نے صرف اسلام پریکٹس کو لیا، عقیدے کو چھوڑ دیا، تو وہ بھی نامکمل ہے۔ جس نے اسلام اور ایمان دونوں کو لیا اور احسان کو چھوڑ دیا تو وہ بھی نامکمل ہے۔ جس نے صرف احسان کو لے لیا، کہا عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی انتہائی نامکمل ہے۔ دین جو کمپلیٹ ہوتا ہے وہ ان 3 عناصر سے کمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے عناصر ثلاثہ کے اعتبار سے رکھے گئے ہیں۔ یہ دین کی حقیقت ہے اور یہ ہمارے حضرت انسان کی حقیقت ہے۔ اور سمجھ گئے؟ اس لیے فرمایا گیا کہ اسی طریقے سے ہم محسنین کو بدلہ دے دیں، یعنی جو درجہ احسان پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، جو ہر عمل میں مخلص ہیں، کوئی کام دکھاوے کے طور پہ نہیں کرتے۔ جو تقریر کرنے جاتے ہیں تو فی سبیل اللہ جاتے ہیں، نذرانے کا مطلب ان کی نظر جیوب پر نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کی نظر قلوب پر ہوتی ہے۔ یہی فرق ہے درگاہیت میں اور تصوف میں۔ درگاہیت جو آج آ گئی ہمارے معاشرے کے اندر، جس کی نظر جیوب پر ہے، اور صوفیہ کی جو نظر ہوا کرتی تھی وہ قلوب پر ہوا کرتی تھی۔ تو جو فرق جیوب اور قلوب میں ہے وہی درگاہیت میں ہے اور صوفیہ کے اندر ہے۔ اور آج جو سارا سسٹم بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے، ابھی اتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، وہ سب اس وجہ سے کہ ہم لوگ درگاہیت میں آ کے پھنس گئے، اور اصل تصوف تھا، جو اصل اسلام کی اصل ریالٹیز تھی، جو حقائق تھے، وہ پس پش چلے گئے۔ تو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تصوف کو زندہ کرنا پڑے۔ تصوف زندہ نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت و جماعت کو آپ کو زندہ کرنا ہے تو اس کے لیے تصوف کو زندہ کرنا پڑے گا۔ احیاء تصوف کے بغیر اہل سنت جماعت کا تصوف احیاء نہیں ہو سکتا، اور جماعت اہل سنت کے احیاء کے بغیر اسلام کا احیاء نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔ تو اسی لیے ضرورت ہے اس دور میں اس کی کہ ہمارا پورا نظام ہمیں ضرورت ہے روح پر کام کرنے کی، اور ہم کام کر رہے ہیں عقل پہ، ہم کام کر رہے ہیں جسم پر۔ تو اصلاح کیسے ہوگی؟ فساد پیدا ہو چکا ہے دل میں اور عقل میں، اور کام کر رہے ہیں ہم ظاہر پر، تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اب آگے دیکھیے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور تھوڑا سا برت لو، بے شک تم مجرم ہو۔ تمتعوا تمتعا قلیلا او تمتعوا زمنا قلیلا، کچھ عرصے تک تم جتنا چاہو لطف اندوز ہو، اس کے بعد پھر تمہیں ہماری گرفت میں آنا ہی ہے، بے شک تم مجرم ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ، رکوع کرو، تو جھکتے نہیں۔ اور رکوع سے مراد یہاں پر نماز ہے، جب انہیں نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ جھکو، جھکتے نہیں، تو ہلاکت ہے ان تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب کس بات کے بعد وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ کون سی ایسی حدیث آئے گی، کون سے ایسی بات آئے گی، کون سا ایسا لفظ آئے گا، یا کون سی ایسی دلیل آئے گی جس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ جب قرآن پر ایمان نہیں لا پا رہے ہیں، پورا قرآن نازل ہو گیا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، اب وہ کس بات کے بعد ایمان لائیں گے؟